السلام علیکم۔ خانہ کعبہ دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے انتہائی مقدس مقام ہے، اور اس مقدس مقام کو جتنا مسلمان پیار کرتے ہیں اتنا ہی اسلام دشمن اور مسلمانوں کے دشمن اس کو نقصان پہنچانے کی کوششیں کرتے رہتے ہیں۔ اب ریسنٹلی خانہ کعبہ کی بے حرمتی کے حوالے سے، خانہ کعبہ کی جو ایک پرامن فضا ہے اس کو خراب کرنے کے حوالے سے ایک سازش رچی گئی ہے، اور اس سازش کے اندر جو شخص استعمال کیا جا رہا تھا اس کو جو خانہ کعبہ کی اور حرم پاک کی جو سیکیورٹی فورسز ہوتی ہیں انہوں نے نہ صرف اس کو بر وقت قابو کیا بلکہ اس اسلحہ لہرا کر نعرے لگانے والے جو ہم تو اس کو یہی کہیں گے کہ وہ یہود و کفار کا جو ایجنٹ تھا اس کو نہ صرف گرفتار کیا گیا بلکہ اس کے حوالے سے تحقیقات جو ہیں وہ بھی کی جا رہی ہیں۔ یہ کون سے نعرے لگا رہا تھا، یہ چاہتا کیا تھا، اور اس سے پہلے جو واقعات پیش آئے ہیں ان میں کیا کچھ ہو چکا ہے، میں اس کی تھوڑی سی آپ کو تفصیل بتاتا ہوں کہ کچھ ماہ پہلے آپ کو یاد ہوگا کہ حرم پاک کی دیوار سے گاڑی ٹکرائی تھی، اور اس گاڑی کے بارے میں کہا گیا تھا، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ نشے میں تھا ڈرائیور، کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ امن خراب کرنے آیا تھا، دہشت گردی کی کارروائی کرنے آیا تھا، اور کچھ لوگوں نے کہا کہ وہ جو سعودی عرب کی حکومت ہے اس کے خلاف احتجاج کر رہا تھا، اور یہ احتجاج کرنے کا اس کا ایک منفرد طریقہ تھا۔ بہت ساری خبریں اس کے حوالے سے باہر آئیں۔ اسی طرح 25 مارچ 2021 کو کعبہ کے غلاف کے 7 حصے سمگل کرنے کی کوشش کی جا رہی تھی، جس کو پکڑا گیا اور اس میں ملوث جو افراد تھے ان کو جیلوں میں ڈالا گیا۔ اور اب ریسنٹلی جو واقعہ پیش آیا وہ یہ ہے کہ خانہ کعبہ کے پاس اسلحہ لہراتا ہوا ایک شخص آیا، نعرے لگاتا ہوا ایک شخص آیا، اور وہ وہاں پر لوگ اس کو دیکھ کر یقینی طور پر ڈرنا شروع ہو گیا، خوف زدہ ہو گئے، کیونکہ جس بندے کے پاس اسلحہ ہو اس کو دیکھ کر ویسے ہی خوف آ جاتا ہے، اور اس نے کوشش کی کہ وہاں پر زیادہ سے زیادہ خوف و ہراس پھیلائے، اپنے نعرے بلند کرتا رہا، اور اسی دوران جو فورسز تھیں انہوں نے اس کو گرفتار کر لیا۔ اب ناظرین بات یہ ہے کہ ایک واقعہ تو چھوٹا سا ہوا ہے، مگر اس چھوٹے سے واقعے کی وجہ سے آپ غور کریں تو پوری دنیا کے مسلمان جہاں جہاں تک یہ خبر پہنچے، اور یقیناً پوری دنیا کے مسلمانوں کو پتہ چلے گی، کیونکہ بہت سارا عرب میڈیا جو ہے، عرب نیوز، بہت سارے جو میڈیا چینلز ہیں وہ اس خبر کو نہ صرف دنیا تک پھیلا رہے ہیں بلکہ ہر مسلمان تک یہ خبر پہنچ بھی رہی ہے۔ تو وہ جتنے بھی مسلمانوں تک یہ خبر پہنچتے ہیں، اس سے پہلے والی جو خبریں پہنچی جو میں نے آپ کو بتائی ہیں، تو مسلمانوں کا دل دکھتا ہے، مسلمان پریشان ہو جاتے ہیں ذہنی طور پر کہ یار ہماری سب سے مقدس جگہ جب وہی سیف نہیں ہے، جب اسی کے اندر اسی طرح کے واقعات ہو رہے ہیں تو ہم پھر آخر کہاں جائیں گے؟ یعنی کہ آپ اندازہ لگائیے کہ خانہ کعبہ میں ہر انسان، ہر مسلمان جو ہے اس کی یہی کوشش ہوتی ہے کہ زندگی میں ایک بار خانہ کعبہ کا طواف کرے، اس کی زیارت کرے، خانہ کعبہ کو چومے، وہاں پر کھڑے ہو کے اپنے اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگے، وہاں پر کھڑے ہو کے اللہ تعالیٰ کے حضور آنسو بہائے، اور اس کو سب سے زیادہ پرسکون جگہ مسلمانوں کے لیے تصور کیا جاتا ہے۔ مگر جب اس کا سکون خراب ہوگا تو آپ خود سوچیں کہ مسلمان کتنی بے چینی کا سامنا کرنے پر مجبور ہوں گے، یا کتنے بے چین ہو جائیں گے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی چاہیے کہ جس طرح سعودی عرب کی فورسز نے اس دہشت گرد کو کنٹرول کیا، اسی طرح خانہ کعبہ کی ہمیشہ سے حفاظت یقینی بنائی جاتی رہے، اور خانہ کعبہ کے تحفظ کے لیے اگر آپ بھی دعا گو ہیں تو کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھیے گا۔